سیرت صرف سیدہ کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک منصب علی کے پاس تھا، ایک منصب زہرا کے پاس تھا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں پھر توجہ کا طالب ہوں. ایک منصب علی کے پاس تھا، ایک منصب زہرا کے پاس تھا. علی کا منصب بعد از رسالت ہے. پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ علی کے پاس منصب بعد از رسالت ہے اور زہرا کے پاس منصب رسالت کی موجودگی میں تھا. نہیں آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے. جیسے میں چاہتا ہوں ایسے توجہ فرمائیے. زہرا کے پاس منصب رسول کی موجودگی میں تھا. منصب بتاؤں کیا تھا؟ رسول نے بتایا. رسول نے بتایا منصب. کون سے رسول؟ لا یتأثر بنسب، جس کا نسب کی وجہ سے کسی سے تعلق نہیں تھا. جا رہا ہوں اچھا آج کے کسی سید کی الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، والصلاة والسلام علی اول العدد علی عبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بہم من خلق احد، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صلوات پڑھیے گا. دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی محمد و آل محمد کا صدقہ بانیان مجلس کے حوائج شرعیہ الہی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. ایک مومن نے اپنی والدہ کے بارے میں کہا کہ وہ انتقال کر گئی ہیں، الہی انہیں جناب سیدہ کی کنیزوں میں شمار فرما. کچھ مومنین نے صحت کی دعا کے لیے کہا. جن مومنین و مومنات کے ہاں کوئی بھی مریض ہے الہی اسے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اپنے اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا انتہائی مشکور ہوں. بڑی مقبول مجلس ہے. کافی دیر سے احباب پڑھ رہے ہیں. علی حسین صاحب نے ایک ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی تھی اور یہاں پہ ہر پڑھنے والے نے جیسے آپ کے سامنے بیان کیا اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ سارا پروگرام کے بالکل مطابق ہی تھا. میرے ذمہ یہ لگایا ہے کہ آپ نے 1.5 گھنٹہ پڑھنا ہے.
اب جتنے حوصلے سے میں نے سنا ہے آپ کو بھی اب مجھے برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ میں گزارش کروں آپ کی خدمت میں، آج کی مجلس کی ابتدا کا پہلا جملہ یوں عرض کروں گا، مشیت الہی یہ تھی، مشیت الہی یہ تھی کہ انسانوں میں انسانوں کی طرح رہیں۔ مشیت الہی یہی تھی کہ انسانوں میں انسانوں کی طرح، انسانوں کو انسان رکھنے کے لیے اس نے جو انتظام کیا، اس انتظام کے دو حصے تھے، ایک تھیوری تھی، ایک پریکٹیکل تھا۔ تھیوری کو قانون کہا جاتا ہے، اس تھیوری پہ بندے یہ نہ کہیں کہ یہ ہوا کی باتیں ہیں، عمل کرنے کے لیے جن کو ساتھ میں بھیجا ان کو حجت خدا کہا جاتا ہے۔ پوری آپ کی توجہ، میں انتہائی خلاصہ کر کے عرض کر رہا ہوں، تفصیل لمبی مجھے نہیں عرض کرنا، موضوع کے مطابق جانا ہے۔ آدم سے لے کے خاتم تک چاہے کتنے لفظ بدلتے رہیں، جو مشترکہ لفظ صادق آتا ہے اسے حجت خدا کہا جاتا ہے۔ نبی کہیں تب بھی حجت خدا ہے، رسول کہیں تب بھی حجت خدا ہے، امام کہیں تب بھی حجت خدا ہے۔ اور وہ حجت خدا چلتے چلتے جب نبی اکرم پہ پہنچی تو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میری اس تھیوری کے مکمل پریکٹیکل عمل کرنے والے، اور تمہارے لیے اگر کوئی نمونہ عمل ہو سکتے ہیں تو وہ مصطفیٰ ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ سے؟ آپ کی توجہ میری طرف ہے نا؟ تمہارے لیے اگر واقعاً کوئی نمونہ عمل ہے تو وہ میرے رسول ہیں، محمد مصطفیٰ ہے۔ اچھا، اللہ رب العزت نے آدم سے شروع کیا، خاتم تک لے کے آیا، سارے نمونہ عمل تھے، سارے نمونہ عمل تھے اپنے اپنے دور میں، لیکن جسے سند عطا کی وہ محمد مصطفیٰ ہے، وہ محمد مصطفیٰ، جسے سند عطا کی وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ پوری توجہ کا طالب ہوں، بات میری آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جو نمونہ عمل پوری طرح سند کے اعتبار سے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ یعنی اللہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے نمونہ عمل رسول ہیں۔ اتنے نبیوں کے بعد بھی اس نے زیادہ لوگوں کو نمونہ عمل قرار نہیں دیا، مصطفیٰ کو نمونہ عمل قرار دیا۔ تو مجھے کہنے دیجئے گا، یہ بات معقول ہی نہیں لگتی کہ رسول اپنے بعد
لاکھوں کی تعداد میں موجود افراد کے بارے میں یہ کہہ جائیں کہ تم جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحب. یہ بات معقول لگتی ہی نہیں. اختلاف افکار بھی ہو، عمل کا بھی اختلاف ہو. مولانا مودودی نے ایک مرتبہ اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنوں میں سے کسی کو کوئی عہدہ عطا نہیں کیا تھا. اپنوں میں سے کسی کو کوئی عہدہ عطا نہیں کیا تھا. خلافت و ملوکیت میں لکھا. صرف ایک اپنے سالے کو ایک چھوٹی سی جگہ کا تحصیلدار بنایا، پھر وہ شراب کے الزام میں اتارا گیا. توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے، آپ توجہ نہیں فرما رہے. یہ جو شراب کے الزام میں اتارا گیا یہ یہاں بریشیا کا رہنے والا تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ ہر بندہ قابل اتباع نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے، آپ لطف نہیں فرما رہے. ان لوگوں کے کردار کو دیکھنا پڑنا ہے، ان لوگوں کے اخلاق کو دیکھنا ہے، ان کی ساری زندگی کو دیکھنا ہے، پھر جا کے کوئی نمونہ عمل بنتا ہے. جب نبیوں میں مصطفیٰ نمونہ عمل ہے تو ہر بندہ نمونہ عمل تو نہیں ہو سکتا نا. پوری آپ کی توجہ میں نے تمہید ختم کر دی، موضوع کے بالکل مطابق آ گیا، میں قریب لے کے آپ کو آ گیا. نبی نمونہ عمل ہے. اچھا یہ بات میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرنے لگا. نبی نمونہ عمل ہے، نبی نمونہ عمل ہے. اللہ اکبر. یہ بات تو آپ نے سنی نا کہ جناب سیدہ کے لیے نبی اٹھتے تھے. میرے لیے مشکل تو ہے ہی نہیں، میں تو بڑی جلدی لے کے آؤں گا آپ کو جناب سیدہ کی عظمت کے لیے. میں جناب سیدہ کی عظمت عرض کرنا چاہ رہا ہوں. سیدہ کی عظمت ایک جملے میں آپ کی خدمت میں فوراً آپ کو لے کے آ گیا. نبی اٹھتے تھے، سیرت نبی ہے، سیرت نبی ہے نا، سنت نبی ہے، نبی اٹھتے تھے. اچھا کیا سیرت یہ ہے کہ باپ بیٹی کے استقبال کے لیے اٹھے؟ اگر یہ سیرت ہوتی تو سارے صحابہ کو اپنی بیٹیوں کے استقبال کے لیے اٹھنا نہیں چاہیے تھا؟ اٹھنا نہیں چاہیے تھا. چلو اور کوئی نہ اٹھتا، بعض صحابی تو ایسے بھی تھے کہ جن کی بیٹیاں کسی اور وجہ سے قابل احترام بھی تھیں. توجہ نہیں فرما رہے آپ، کیا میں عرض کر رہا ہوں. کسی اور وجہ سے قابل احترام بھی تھی، وہ بھی نہیں اٹھے، وہ بھی نہیں اٹھے. میں عظمت جناب سیدہ کا جملہ عرض کرنے لگا ہوں. سیدہ کے لیے اٹھتے تھے، علی کے لیے اٹھنا سنت نہیں. آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. بڑی عظیم ہے نا ہستی حضرت علی. علی کے لیے اٹھنا، اٹھے ہوں گے رسول، لیکن سنت نہیں، سیرت نہیں کہ جب علی آئیں نبی استقبال کے لیے اٹھے. یہ سیرت نہیں. سیرت صرف سیدہ کے لیے.
محبت صرف سیدہ کے لیے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ رسول کی رشتہ داریاں گن گن کے کرواؤں گا تو کچھ سمجھدار لوگوں نے تو رشتہ داریاں بنا رکھی ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے، توجہ چاہ رہا ہوں میں صاحبان سے۔ کچھ سمجھدار لوگوں نے تو رشتہ داریاں بنا رکھی ہیں۔ اگر میں کہوں گا رسول کی بیٹی ہے، رسول کا داماد ہے، رسول کے نواسے ہیں، تو اٹھیں گے بعد میں کہیں گے ہم رسول کے فلاں لگتے ہیں، ہم رسول کے فلاں لگتے ہیں، ہم رسول کے فلاں لگتے ہیں۔ یہ رسول سے رشتہ داریاں جوڑ جوڑ کے اہل بیت میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے۔ لہذا یہی وجہ ہے میں نے رسول کو مرکز ہی نہیں بنایا، میں نے مرکز بطول کو بنایا ہے، تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے کہ اہل بیت رسول کے رشتہ دار نہیں بلکہ بطول کے رشتہ دار۔ آپ کا سنا ہوا، ہزاروں مرتبہ کا جملہ سنا ہوا، چادر اوڑھی گئی اہل بیت پہ۔ میں غور کرتا ہوں تو میں خود حیران ہو جاتا ہوں۔ آیا ہے جبریل اور پوچھتا ہے من ہؤلاء، اللہ بتا تو صحیح یہ ہیں کون؟ جبریل تم نہیں جانتے؟ جبریل تم نہیں جانتے؟ رسول کو بھی جانتے ہو، جبریل وہی لے کے آتے ہو، علی کو بھی جانتے ہو، علی کو بھی جانتے ہو اس لیے کہ درس توحید سیکھا تھا، اور حسنین کے تو جوڑے لے کے آتے ہو، سیدہ کا درزی بن کے آتے رہے ہو، جانتے نہیں؟ اگر جانتے ہو تو پوچھا کیوں؟ پوچھا کیوں؟ میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ چونکہ پانچوں اکٹھے تھے نا، جبریل علیحدہ علیحدہ جانتا تھا، لیکن جب یہ پانچوں اکٹھے ہو جائیں تو پتہ نہیں چلتا۔ مجلس مخصوص جناب سیدہ کے حوالے سے عرض کرنا ہے، لہذا اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ جب پوچھا نا من ہؤلاء، یہ ہیں کون، تو اللہ نے کیا کہا؟ حدیث قصہ ہزاروں مرتبہ آپ نے سنی۔ اللہ نے کہا یا سکان السماواتی، یا ملائکتی، و یا